20واں پارہ سورۃ القصص آیت نمبر 85 آخری رکوع ہے سورۃ پاک کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل کیا، لرادک الی معاد، وہ آپ کو لٹائے گا معاد کی طرف۔ قل فرما دیجئے ربی اعلم، میرا رب خوب جانتا ہے، من جاء بالہدی، کون ہدایت کے ساتھ آیا، ومن هو فی ضلال مبین، کون کھلی گمراہی میں ہے، اللہ کریم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ کل کی آیات پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور احسان کا تذکرہ تھا کہ جو آدمی ایک نیکی کرے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کا اجر ایک کا کم از کم 10 گنا دیں گے، اور زیادہ جتنا جس کا اخلاص ہوگا اسی قدر وہ انسان نیکیاں پائے گا۔ لیکن انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ ایک ہی لکھا جائے گا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انسان پر، بالخصوص مسلمان پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور آج کی آیت پاک میں اللہ نے اپنی نعمت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کی، قرآن کریم کی صورت میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ ہی کی ذات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کریم کو نازل کیا۔ فرض علیک القرآن، اے میرا نبی ہم نے آپ پر قرآن کریم کو نازل کیا تاکہ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناؤں۔ قرآن کریم ہی کے ذریعے انذار یعنی لوگوں کو ڈرانا، تبشیر یعنی لوگوں کو خوشخبریاں دینا، اور اسی قرآن کے ذریعے تبلیغ کا فرض ادا کرتا رہوں، یہ آقا علیہ السلام کی ذمہ داری تھی۔ یعنی قرآن کریم کی تبلیغ اور اشاعت کی ذمہ داری آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے فرض کی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 67 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے۔ جو قرآن کریم نازل کیا گیا اے میرا پیغمبر آپ اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے قرآن کی تبلیغ اور اشاعت کی۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرا نبی اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا، قرآن کریم کی تبلیغ نہ کی، تو گویا آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 67 کی آیت مبارکہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی امت کو منتقل کر دی تھی، اور آقا علیہ السلام نے حکم دیا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، سن لو خبردار جو حاضر ہو
وہ اس بات کو غائب لوگوں تک، آنے والے لوگوں تک پہنچا دینا جو اللہ نے مجھے تبلیغ کی ذمہ داری قرآن کریم کے ذریعے دی تھی، میں نے قرآن کھول کر آپ کو بیان کیا۔ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، آقا نے دنیا سے جاتے ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو یہ فرمایا تھا، فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ خبردار سن لو جو حاضر ہو، اس ذمہ داری کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ گویا آقا علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی اپنی استطاعت کے مطابق تبلیغ دین کا فریضہ ادا کرے۔ اب یہ ذمہ داری ہم پر ہے، اور قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کے قرآن پر ایمان لانا۔ دوسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ تیسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے۔ چوتھا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم سمجھ کے اس پر عمل کیا جائے۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تبلیغ کی جائے، قرآن کریم کی دعوت کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اور آج اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم کو سمجھنے والے 1% لوگ ہیں، باقی 99% لوگ قرآن کریم سے دور ہیں، سمجھ کچھ نہیں ہے قرآن کریم کی، ناظرہ پھر پڑے ہوئے ہوں گے لیکن سمجھنے والے 1% ہیں۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ میرا نبی، ہم نے آپ پر قرآن کریم کو فرض کیا، اس کی تبلیغ آپ لوگوں کو کیجیے۔ اور پھر آگے فرمایا لَرَادُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، وہ اللہ آپ کو لٹائیں گے معاد کی طرف۔ معاد کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی تو اللہ کریم نے وعدہ فرمایا کہ میرا نبی، ہم آپ کو دوبارہ فاتحانہ انداز میں مکہ کی طرف لٹائیں گے۔ تو لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، معاد سے مراد مکہ ہے، کہ ابھی آپ کو نکال رہے ہیں اور میں اللہ کریم تمہیں فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل کروں گا۔ یہ تفسیر بخاری شریف کے اندر بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے ابو سعود رحمہ اللہ کی تفسیر یہ ہے کہ معاد سے مراد مقام محمود ہے، کہ اے میرا نبی، ہم آپ کو لٹائیں گے مقام محمود کی طرف۔ قیامت کے دن جو مقام محمود صرف آقا علیہ السلام ہوں گے، سجدہ کریں گے، لمبا سجدہ، 1 یا 2 ہفتے کے برابر لمبا سجدہ ہوگا، پھر آقا علیہ السلام کو شفاعت کبریٰ ملے گی، آقا علیہ السلام پوری انسانیت کی شفاعت کریں گے۔ تو وہ مقام محمود مراد ہے کہ اے میرا نبی، ہم آپ کو لٹائیں گے مقام محمود کی طرف۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ معاد سے مراد قیامت ہے، کہ اللہ آپ کو قیامت کی طرف لٹائیں گے۔ فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل کیا، لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، وہ آپ کو لٹائے گا معاد کی طرف۔ قل فرما دیجئے ربی اعلم، میرا رب خوب جانتا ہے، من جاء بالہدی، کون ہدایت کے ساتھ آیا، ومن هو فی ضلال مبین، کون کھلی گمراہی میں ہے، اللہ کریم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وما كنت ترجو، اور آپ امید نہیں رکھتے تھے،
ان یلقا الیک الکتاب کہ نازل کی جائے گی آپ کی طرف کتاب، الا رحمتا من ربک بلکہ یہ تو آپ کے رب کی طرف سے خاص رحمت ہے، فلا تکونن ظہیرا للکافرین تو آپ ہرگز نہ ہوں کافروں کی مدد کرنے والے۔ فرمایا کہ میرا نبی آپ کو نبوت اور کتاب ملنے کی کوئی امید نہیں تھی، بلکہ یہ تو آپ کے رب کی آپ پر خاص رحمت ہے کہ اس نے آپ کے سر پر تاج نبوت سجایا۔ اور نبوت میں یاد رکھیں کسی عبادت یا محنت یا مشقت یا ریاضت کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ خالصتاً اللہ کریم کا عطیہ ہوتا ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ میں، جیسے کہ آئے جنہوں نے دعوے بھی کیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 30 لوگ ایسے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ کذاب ہوں گے، سب سے بڑے جھوٹے ہوں گے۔ تو آقا علیہ السلام پر نبوت ختم ہے، اس لیے نبوت کوئی عبادت اور ریاضت سے حاصل کرنے والی چیز نہیں ہے۔ کوئی جتنا بڑا عبادت گزار ہو جائے، حد کر دے ہر چیز کی، وہ نبی نہیں بن سکتا۔ یہ عطیہ ہوتا ہے خاص اللہ کا۔ تو اللہ بھی فرما رہے ہیں وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ اے میرے نبی آپ کو امید نہیں تھی کہ آپ پر قرآن نازل ہوگا۔ آقا علیہ السلام کو پہلے یہ نہیں معلوم تھا میں نبی ہوں گا اور نہ میرے اوپر کتاب آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى آپ کو امید نہیں تھی کہ آپ پر کتاب نازل ہوگی، آپ کو نبوت ملے گی، آپ تو اس کا وہم و گمان نہیں رکھتے تھے۔ اور یہی بات ہے قرآن کریم سے دوری کی وجہ سے بعض اچھے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو وہ حافظ قرآن تھے، قرآن ہوا ہی بعد میں نازل، تو یہ محبت بھی ایسی ہو کہ انسان جاہلیت میں آگے نکل جائے تو یہ کوئی علم نہیں ہے، اور لوگ آگے سے جو بھی ہے وہ عجیبہ یہ معجزہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن میں کیا فرما رہے ہیں، قرآن کی بات سچی ہے، تو اپنے قصے کہانیوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے، جو قرآن کہے اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں آپ کو امید نہیں تھی وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب کہ آپ پر نازل کی جائے گی کتاب، بلکہ فرمایا یہ میں نے جو آپ کے سر پر تاج نبوت سجایا، کتاب دی، یہ الا رحمتا من ربک آپ کے رب کی خاص رحمت ہوئی میرا نبی آپ پر، تو فلا تکونن ظہیرا للکافرین تو آپ ہرگز نہ ہوں کافروں کی مدد کرنے والے۔ اور اگلی آیت کریمہ میں خطاب تو آقا علیہ السلام کو ہے، لیکن اللہ نے بات امت کو سمجھائی، اس لیے کہ نبی تو ایسا کام کبھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نبی کی جو بھی نبی آتا ہے ان کی تربیت رب خود فرماتے ہیں، تو کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے ان کی تربیت میں، ایسا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ امت کو خطاب ہے، مجھے اور آپ کو، کہ فرمایا کہ میرا نبی آپ کفار سے ایسا کوئی معاہدہ نہ کریں جو حق کے راستے میں رکاوٹ بنے، ایسی کوئی ان سے لے دے نہیں کرنی کہ آپ حق بات نہ بیان کر سکیں۔ وہ کافر تو چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ اپنے مشن میں تھوڑا ڈھیلے پڑیں تو ہم بھی آپ کی مخالفت میں کمی کریں گے۔ اور قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ جو آیت سورت نازل ہوئی یہ اسی پس منظر میں ہوئی، کہنے لگے ایسا کرتے ہیں ایک دن آپ کیا کریں ہمارے بتوں کی پوجا، ایک دن ہم آپ کے خدا کی کریں گے۔ تو اللہ پاک نے یہ سورت نازل فرمائی، میرا نبی ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دو کافرو جس کی تم عبادت کرتے ہو کبھی سوچنا بھی نہ، میں پیغمبر ان بتوں کی عبادت نہیں کر سکتا، چاہے کچھ بھی کرنا ہے تم کر ڈالو، جو اللہ نے مجھے دعوت دے کر بھیجا ہے میں اپنے مشن سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہوتا۔ دین کے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ اور فرمایا میرا نبی آپ
مشن توحید اس کو جاری رکھیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور کفر اور شرک بدعات سے نفرت کریں۔ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، لیکن مجھے اور آپ کو سبق دیا کہ ان کاموں سے بچیں۔ آقا علیہ السلام تو بلکہ نبیوں کے سردار، ہر نبی معصوم ہے، وہ کا بلا کہاں کفر شرک بدعات رسوم و رجوات، وہ تو آیت توڑنے کے لیے سمجھایا ہمیں جا رہا ہے کہ دین کے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارا سارا سمجھوتا دین پہ ہی ہوتا ہے، دنیا کے کام میں ہم ہرگز پیچھے نہیں ہٹتے، غیرت بھی وہیں دکھاتے ہیں، دین کا معاملہ آتا ہے، مسئلے آتے ہیں، ہمیں ساری ادھر یاد آ جاتی ہے۔ وہ جی تھوڑا ڈھیلا ہو، اسلام تو ایسا نہیں ہے، اسلام ایسا نہیں ہے، غیرتی ضرور ہے اسلام، یہ ہم نے اپنا دین بنایا ہوا ہے، اس لیے فرمایا کہ دین کے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، اور وہ آپ کو ہرگز نہ روکیں اللہ کی آیتوں سے، بعد اذ انزلت الیک، اس کے بعد کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی گئی ہیں۔ اے میرا نبی، آپ پر اللہ کے قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں، اب آپ ڈنکے کی چوٹ پہ اللہ کے قرآن کی آیتوں کو بیان کریں۔ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، وہ لوگ آپ کو اپنے مشن سے پیچھے نہ کریں، آپ نے اللہ کی آیتوں سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹنا، سنا دینا ہے۔ اور فرمایا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ بلائیں اپنے رب کی طرف، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور شرک کا شائبہ بھی اپنے قریب مت آنے دیجئے۔ جو کافر اور مشرک کام کرے ان لوگوں کا شائبہ بھی اپنے قریب نہیں آنے دینا۔ آقا علیہ السلام تو ہیں ہی معصوم، مجھے اور آپ کو سبق دیا گیا دین پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور نہ پکاریں آپ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا ہو، سوائے اللہ کی ذات کے۔ فرمایا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اے میرا پاک پیغمبر، آپ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ نہ بنانا، اپنی حاجتوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ مخلوق میں کسی اور کی عبادت نہ کرنا، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ ولی ہو۔ اسباب کے درجے میں دوسروں سے تو مدد حاصل کر سکتی ہیں، جہاں اسباب ختم ہو جاتے ہیں وہاں صرف اللہ کو پکارنا ہے۔ فرمایا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اسی کو پکارو اس حال میں کہ اللہ ہی کی اطاعت کرنے والے ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق نہیں سمجھنا۔ مشکل کشا بھی صرف اللہ کی ذات، حاجت روا بھی صرف اللہ کی ذات ہے، دستگیر بھی دنیا میں کوئی نہیں، صرف اللہ کی ذات ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کا قرآن سچا۔ اللہ فرماتے نہیں ہے کوئی بھی مسجود، کوئی بھی معبود، کوئی عبادت کے لائق، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں، وہی معبود برحق ہے۔ کل شیء ہالک، جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے علاوہ، جنہیں تم پکارتے ہو، حاجت روا، مشکل کشا، دستگیر مانتے ہو،
اللہ فرماتے ہیں کل شیء ہالک، ہر ایک چیز فنا ہونے والی ہے، الا وجہہ، سوائے اس کی ذات کے۔ فنا نہیں ہونا تو صرف اللہ کی ذات کو نہیں ہونا، ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی ہوگی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ فرماتے ہیں ہر چیز نے دنیا میں فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہے گی تو رب ذوالجلال کی ذات، حتیٰ کہ جان نکالنے والے فرشتے پر بھی موت آ جائے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس لیے وہ تمہارے معبود نہیں بن سکتے۔ کل شیء ہالک، ہر چیز فنا ہو جائے گی، جتنی بھی مخلوقات ہیں، مخلوق میں چاہے کوئی نبی ہے، فرشتہ ہے، ولی ہے، اہل بیت میں ہے، پیغمبر کے صحابہ ہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ کل شیء ہالک، دنیا سے ہر ایک جانے کے لیے آیا، معبود نہیں بن سکتے۔ جو فنا ہو جائے، جسے موت آ جائے، جو دنیا کے اندر جسے ہمیشگی نہ مل سکے، وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ الا وجہ، سوائے اس کی ذات کے، صرف رہے گی تو اللہ کی ذات رہے گی۔ لہ الحکم، اسی کا حکم ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ایک تو دعا فرما لیں، ہمارے درس کے ساتھی ہیں حاجی شراز صاحب، ان کی بچی وفات پا چکی، تشریف لائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ کریم، ہم سب کا قرآن کریم پڑھنا سننا، اللہ کریم سمجھنا اپنے دربار عالی میں قبول فرما۔ اللہ کریم ہم میں سے ہر ایک کو حق اور سچ والا راستہ ہے اللہ کریم اس پہ چلا۔ اے اللہ کریم گمراہی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کریم حاضرین مجلس میں جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی کامل مغفرت فرما۔ اس قرآن کریم کی برکت سے یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ جو دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے، آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ بالخصوص حاجی شراز صاحب کی جو بچی کل وفات پا گئیں، بڑے صدمے والی موت ہوئی، 2 سال کا چھوٹا بچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی ساری منزلیں آسان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ تمام رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ بالخصوص اس بچی کے والدین کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ اللہ ان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ یا اللہ کریم، یا اللہ کریم آزمائشوں سے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم جتنے احباب سماعت فرما رہے ہیں، اے اللہ کریم سب کو اپنی شیان شان اجر جزیل عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔